امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات عزیزان محترم ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ اور اسی سلسلے کی ایک مجلس سے آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایام فاطمیہ گو کہ پہلے بہت اس طرح طریقے سے منایا نہیں جاتا تھا، ایک ہی روایت جو 3 جماعت ثانی کی اس پہ ایک آدھ مجلس ہوا کرتی تھی، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر آگاہی بڑھتی گئی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ 2 روایات ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں، اس لیے میں بہرحال تذکر کے لیے اپنے آپ کو کہ 2 روایتیں ہیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ تو یہ ڈیٹس جو ہیں، تاریخیں یہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، ایک ان کے وفات کے بعد سے یہ 75 دن والی اور ایک 95 دن والی، یہ 13 جماعت اول بنتی ہے کہ جو کل ہے، اور ایک 3 جماعت ثانی ہے۔ عموماً علماء کرام بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ شہادت کا جو دن ہوتا ہے بیت علیہ السلام کا، اس کا احترام ضروری ہے، مجلس کرنا یا مصیبت کا ذکر کرنا یا خود عزا کی حالت میں رہنا، کم از کم گھر پہ کوئی چیز سیاہ لگا دینا، پر احساس ہو کہ ان کے ماننے والے ہیں۔ باقی آگے پیچھے کے جو دن ہیں، ایک آدھ دن آدمی احترام کر سکتا ہے، ضروری بھی ہے۔ باقی درمیان کے ڈیٹوں میں آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، ورنہ لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ جی ایام فاطمیہ 20-22 دن کا ہو گیا ہے، درمیان میں کوئی اور اوکیزن آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو عموماً ہم علماؤں کی یا مطلب اور جو پروگرام کرانے والا شاید اس کی اپنی اویلیبلٹی کی وجہ سے یہ دن کور ہو رہے ہیں، ورنہ دن یہی ہے، کل کا دن شہادت کا ہے، 1 دن یا 2 دن بعد آپ اس کا احترام کریں، اور پھر پہلی سے لے کے تیسری اور چوتھی 5ویں تک کا احترام۔ باقی درمیان میں آپ کوئی اور اوکیزن بھی کرنا چاہیں تو خدا نہ اسلام کی طرف سے نہ شریعت کی طرف سے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ یہ تو بہرحال مقدماتی گفتگو تھی کہ بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے تھے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بہت سارے ایسے موضوع ہیں کہ جو
کیے جا سکتے ہیں، جس میں سب سے بڑی جو مہم ہے وہ خود ایک خاتون کا کردار۔ اسلام میں خاتون کا کردار، انسانیت کی بقا، خاتون کا کردار اجتماع میں، خاتون کا کردار گھر میں، اور خاتون کا کردار ولایت کے دفاع کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ یہ بہت سارے محور ہیں کہ جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت پر ہمارے پاس محدود ہے، تو چند چیزیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ خاتون کا کردار گھر اور اجتماع میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ بہت مہم ہے کہ ہم بیوی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے گھروں کو جو ہے وہ مزین کریں۔ گھر ہمارے ایسے ہونے چاہیے کہ جیسا یہ چاہتے ہیں۔ اصل ماننے والا وہ ہے کہ جس کی زندگی ظاہری طور پر ویسی ہو جیسا وہ چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ روایت ہے فلانی ہے، شخص اپنی زوجہ کو بیوی کی خدمت میں بھیجتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بیوی جو ہے وہ ان کی زوجہ کو یہ کہتی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرے، اور جس سے ہم نے منع کیا ہے اس کو ترک کر دے، تو ہی وہ یہ زندگی گزار سکتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ یہ جب وہ جا کر اس کو بتاتی ہے اپنے شوہر کو، تو یہ رونے لگتا ہے، گریہ کرنے لگتا ہے، اور پھر دوبارہ بھیجتا ہے کہ ہماری زندگی اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں، مگر جیسا آپ نے چاہتے ہیں، جس کا امر کیا وہ سب نہیں کر پاتے، تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو وہ پھر جاتی ہے، پھر سوال کرتی ہے، تو بیوی کہتی ہے ظاہر ہے کہ جو اعمال جس کے اس طرح نہ ہو جس طرح ہونے چاہیے، تو اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی۔ اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جب یہ جا کے مانتا ہے تو وہ اور گریہ کرنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ تب تو مشکل میں پھنس گئے، تو اب سزا ملے گی، تو اب سزا کیسے ملے گی، کہاں ملے گی، ہم کہاں کس طرح رہیں گے۔ وہ ظاہر ہے یہ پریشانی، کیونکہ دیکھیں قرآن جو ہے خود کئی جگہوں پر، اور ایک اچھی خاصی تعداد قرآن کی آخرت کی گفتگو کرتی ہے، قیامت کی گفتگو کرتی ہے، جنت اور جہنم کا ذکر کرتی ہے۔ ایک اور روایت اس کے درمیان میں، اور اس کو تکمیل بعد میں کروں گا، کہ سورہ یاسین کی کوئی آیت نازل ہوئی کہ جس میں پروردگار نے کہا ہے کہ ہم مشرکین اور جو لوگ بہرحال ایسے ہیں ان کو جہنم میں، اور جہنم کے جو ہے وہ ان 7 دروازوں میں سے ان کو بھیجیں گے۔ جیسی یہ آیت نازل ہوئی، رسول خدا گریہ کرنے لگے، رونے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ تو پھر بھیجا گیا کہ بیٹی کو بلائیں، کیونکہ بیٹی کو دیکھ کر ان کے دل کو آرام آتا ہے۔ جیسی بیوی کو بلایا گیا، بیوی نے کہا بابا کیا ماجرا ہے، کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ جب اس آیت کو رسول خدا نے پڑھا تو دیکھا بیوی بھی گریہ کرنے لگ گئی، گریہ کرتے کرتے ان کی بھی حالت عجیب سی ہو گئی۔ ایسے میں مولا کائنات داخل ہوئے، کہا کہ دیکھا کہ دونوں گریہ کر رہے ہیں، کہا کہ کیوں گریہ کر رہے ہیں، کس وجہ سے گریہ کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کو بھی وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی گئی، مگر جیسی مولا نے سنی، مولا بھی گریہ کرنے لگ گئے، محفل عذاب میں بدل گئی۔ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قیامت کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معرفت ضعیف ہے، ہم درک نہیں کرتے اس حقیقت کو جو ہے۔ اگر آدمی درک کر لے حقیقت کو، کبھی غلطی نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اب جب اس شخص نے یہ دونوں ہم کیا کریں، تو بیوی نے بولا کہ جو ہمارا ماننے والا ہے، ہمیں چاہنے والا ہے، اگر وہ غلطی کرے گا تو یا تو اس کی زندگی میں اس کو اس کی سزا ملے گی مرنے سے پہلے، تاکہ اس کی وہ گناہ صاف ہو جائے، اور اگر پھر بھی اس کے گناہ زیادہ ہوئے تو مرتے وقت اس کو سخت موت آئے گی، اور سخت موت میں تاکہ اس کے وہ گناہ صاف ہو، اور پھر بھی اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں تو پھر عالم برزخ میں اس کے اوپر سختی کی جائے گی۔
اور اگر عالم برزخ میں بھی اس کے گناہ دھل نہ پائے تو وہ پھر قیامت میں ایک وقت تک مشکل میں رہے گا، اور پھر کہ اس کے بعد پاک ہو کر جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب کہنے کو سننے کو یہ بات بڑی آسان ہے، یہاں ذرا سی انسان کو تکلیف ہو جائے دنیا میں برداشت نہیں کر سکتا، انسان کے ہاتھ میں درد ہو جائے، انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے، انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ کہاں برداشت کرے گا؟ مرتے وقت جب روح نکلے تو پتہ نہیں کتنے 100 تلواروں کے نیزوں کے برابر میں تکلیف ہوگی، روایات میں یہ سب موت۔ خوب اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے ادراک نہیں کیا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام جب ان قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے ان کی بھی حالت ایسی ہو جاتی تھی۔ شخص بدو ہے، آیا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، مطلب میں دین اسلام سیکھنا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ رسول خدا نے ایک صحابی کرام کو امر کیا کہ اس کو قرآن کی کچھ آیتیں سکھائیں۔ قرآن کی کچھ آیتیں اس کو سکھائیں، پڑھا اور کہا اٹھا، کہا بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اور چلا گیا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس نے تو بھی تھوڑی سی چند آیتیں سیکھی اور یہ چلا گیا۔ کہاں یہ فقی اٹھ کے گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ جو اس نے سنا اس کو سمجھ گیا ہے۔ اگر انسان حقیقتاً کلام الہی کو سمجھ لے اس پہ زندگی بدل جائے گی۔ لیکن ہم آپ سوچیں نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز میں کتنی رکعتوں میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ میں ہم بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مگر یہ زندگی میں نظر آتی ہے؟ زندگی میں عملی پریکٹیکل کہاں ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت مانگتے ہیں؟ لیکن ہم اپنی زندگی میں جب کہیں مشکل میں پھنستے ہیں تو ہمیں خدا تو نظر نہیں آتا۔ یہ خدا نہیں ہے، نہیں خدا ہے، میں اس معرفت پہ نہیں پہنچ پاتا کہ کیا میں خدا سے معاملہ کروں، خدا سے گفتگو کروں۔ عزیزان محترم، خوب خاتون کو دیکھیں، ان کی عبادت کو دیکھیں، ان کی معرفت کو دیکھیں، ان کے ادراک کو دیکھیں کہ اتنی مشکلات، ایسی زندگی جو انہوں نے گزاری، اس کے باوجود خدا کی عبادت، خدا کے سجدے، خدا کا شکر کہ روایات ملتی ہے کہ جب بی بی عبادت میں کھڑی ہو رہی ہیں تو ہر عبادت میں گھر سے الگ نور نکلتا ہے۔ پہلی چیز جو انسان کو مستحکم کرتی ہے وہ توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے اور اگر خدا نہ خواستہ انسان جو ہے صلوات امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اگر انسان اپنے پروردگار کے ساتھ اس کا معاملہ کمزور ہے تو زندگی میں ہر جگہ کمزور ہے، اور اگر اس کا معاملہ خدا کے ساتھ مستحکم ہو گیا ہے، قوی ہے، تو پھر اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی زندگی کے اندر، چاہے اس کی زندگی میں کتنی بھی مشکلات آ جائیں۔ یہاں گھر کے اندر آپ سنتے ہیں، روایتوں میں دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ یقین نہیں کرتے، مطلب کیسے ممکن ہے ایسا؟ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ سخت دور تھا مدینہ کا اول اسلام میں، واقعاً سخت تھا۔ اصحاب صفا یعنی یہاں تک کہ کس طرح سوتے تھے، رہنے کی جگہ کیسے تھی، کھانے پینے کو چیزیں نہیں تھی، حقیقت ہے۔
ہم اپنے حساب سے ائمہ کو دیکھتے ہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ائمہ بھی ویسے ہوں، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. گھر کے اندر فاقہ ہے، یعنی ہے فاقہ. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود بی بی سے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ 2 دن سے گھر کے اندر بچوں کی خوراک کا انتظام صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے کا سامان نہیں ہے. کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے اس چیز کا تقاضا کروں جو آپ کے لیے سخت ہو. تو یہ حقیقت ہے. خوب ظاہر ہے ائمہ نے بشریت کے لبادے میں آ کر زندگی ویسی گزاری ہے جو بشریت کا تقاضا ہے. جو ایک انسان کم سے کم زندگی گزار سکتا ہے اہل بیت نے وہ زندگی گزاری. مولا متقیان نے کم سے کم جو خوراک ہے انسان کھا سکتا تھا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حاکم کی خوراک کیسی ہے اور ایک فقیر کی خوراک کیسی ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. رہبر، لیڈر جو قوم کو چلاتا ہے، امام، وہ کم سے کم معاشرے کے شخص کے برابر زندگی گزارتا ہے. یہ ہمارے جیسے میں بخیر اپنے آپ کو بولتے ہی نہیں ہے بھائی، نہ رہبر ہے نہ لیڈر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ حکمراں، حاکم کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، حکمراں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یا جو بہرحال اپنے آپ کو قوم کے لیے کہے اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، کس طرح وہ زندگی گزارے، تاکہ اسے پتہ تو چلے کہ سختی کسے کہتے ہیں، مشکلات کسے کہتے ہیں، سخت زندگی گزاری کیسے جاتی ہے. خوب جو ایک آدمی محلوں میں رہتا ہو اور کئی قسم کے دسترخوان اس پر رکھے ہوئے ہوں، اسے کیا پتہ چلے گا کہ کوئی جھوپڑی میں رہنے والا شخص کیسے رہتا ہے. مگر مولا کائنات کی خوراک آپ جانتے ہیں کہ سخت جو کی روٹیاں جنہیں پانی میں ڈبو کے کھاتے تھے. حقیقت ہے. آخری روز جس میں مولا کو ضرورت لگی اس شب جب اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے، آپ سنتے ہیں مصائب میں یہ کہ جب بیٹی نے 2 یا 3 چیزیں رکھیں افطاری کے لیے، کہا بیٹی سے کیا بیٹا کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا نے کبھی 1 سے زیادہ چیز سے روزہ افطار کیا، یا پانی سے یا نہ سے دودھ سے. وہ بھی یہ حقیقت ہے جانے. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اس طرح کی زندگی گزارنے کی، میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب اللہ نے آپ کو، خدا قرآن کی آیات بھی ہیں سورہ انسان طلاق کے اندر، پروردگار واضح قرآن میں کہتا ہے خدا نے جو میں جس طرح دیا ہے اس وسعت سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں. یعنی 3 چیزیں بہت زیادہ روایت ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 خوش بخت آدمی ہے جس کے پاس 3 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں. 3 چیزیں، اور 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. کیا چیز ہے؟ خیر ہے اللہ نے. ایک اچھی بیوی، زوجہ، کہ جو تمہارے پیچھے تمہاری پاک دامنی کی حفاظت کرے، تمہارے مال کی حفاظت کرے اور تمہیں خوشحال رکھے. وہ یہ خوش بختی کی علامت ہے. دوسرا سواری جو تمہیں تمہاری منزل پر تیزی سے لے کے جائے تاکہ تم پہنچ جاؤ جو تمہارا کام ہے. تیسرا تمہارا کشادہ گھر کا کشادہ ہونا تو روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ زبردستی. اسی طرح 3 چیزیں جو سختی کی علامت ہے، اس میں سے بیوی جو تمہاری امانت کی حفاظت نہ کرے، جس کے وجود سے تمہیں آرام نہ ملے، تمہاری سواری جو کہ کند ہو، سست ہو، کہ بہرحال روایت میں ظاہر اس زمانے میں سواریاں تو جانوری ہوا کرتی تھی کہ جس کو مار کر تم اپنے دوستوں تک پہنچ نہ پاؤ جو بھی تمہارا کام ہے. اور تیسری چیز تنگ گھر، کہ جس کے اندر تم سخت زندگی گزارو. عزیزان محترم، مگر اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کو بہتر ہے. لیکن ایک شخص امیر باہر سے ہوتا ہے اور ایک شخص ثروت مند اندر سے ہوتا ہے. اسی طرح ایک شخص فقیر ظاہر ہوتا ہے اور ایک شخص فقیر باطن. بہت سارے لوگ ظاہری طور پر ثروت مند ہیں، پیسے والے ہیں، مگر اندر سے فقیر ہیں. اندر سے فقیر ہیں کہ جب دینے کا ٹائم آئے، کوئی چیز خرچ کرنے کا ٹائم آئے تو اندر سے فقیر ہے. لیکن کچھ لوگ ظاہری فقیر ہیں مگر اندر سے امیر ہیں. اب یہ گھر
کہ آپ نے قرآن کی آیتیں، ہم کیا ان کی تعریف کریں جس کے لیے قرآن اتر جائے آیتیں، ہم کہاں ان کی تعریفیں کر سکتے ہیں کہ 3 دن روزے رکھے گئے، ہر ایک دن سائل آیا، بڑے نے دیا، پھر چھوٹے نے دیا، سب نے گھر والوں نے اپنی روٹی دے دی. ظاہر میں اتنا کچھ نہیں ہے مگر اندر سے امیر ہیں، دے رہے ہیں. کچھ نہیں ہے مگر دے رہے ہیں. بیوی اپنی شادی کا لباس جو ہے وہ نیا لباس جو ہے وہ ساحل کو دے دیا. رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی اگر دینا ہی تھا تو پرانا لباس دے دیتی. کہا بابا میں نے بھی آپ سے سیکھا ہے، آپ جب اپنے تن کا لباس اتار کر ساحل کو دے سکتے ہیں تو میں کیوں نہ دوں. یہ اندر سے ثروت ہے. اب کیا یہ ثروت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ہم تو جمع کرنے میں لگے ہیں، جمع ہو جائیں، کیلکولیشن، بینک اکاؤنٹ، چیزیں، میری 2 چیزیں ہو جائیں، 4 چیزیں ہو جائیں. یہ دنیا پرستی ہے، اور یہ دنیا پرستی انسان کو آہستہ آہستہ آخرت سے دور کر دیتی ہے. خوب انسان گھر کی تربیت یہی ہے، جہاں ماں اپنا چیزیں ساحل کو دے جائے تو وہ اولاد کیوں نہ ایسی ہو کہ جہاں آپ روایات میں دیکھیں کہ ان کے در سے کبھی کوئی ہاتھ خالی نہیں جائے. شخص امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی امام کی خدمت میں آتا ہے، مجبور ہو کر زمین میں اپنی مشکل بیان کرتا ہے، شرمندگی کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے. لکھتا ہے کہ میں اتنا مقروض ہوں، مجھے پیسے چاہیے. امام کے پاس جو ہوتا ہے امام دیتے ہیں. امام بھی اس کو لکھ کے دیتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی عزت کو کسی کو نہیں بیچنا. اگر تم ہمارے پاس اور وقت میں آتے ہیں ہم تمہاری اور مدد کریں، اپنی عزت کا سودا مت کرو. یعنی اتنا پردہ رکھنا. اب یہ ایک پریکٹیکل اور ایک اجتماعی مسئلہ ہے کہ ہم خود لوگوں کی ضرورت کو محسوس کریں، اپنے ہمسایوں کی، اپنے محلے میں، اپنے فیملی میں. سب سے پہلے انسان کا فرض اس کا خاندان ہے. اپنے خاندان میں دیکھیں کہ کیا کس کی ضرورت ہے، کون کس کے دسترخوان پہ کتنا ہے، میرے دسترخوان پہ کتنا کھانا ہے، کتنا میں اسراف کرتا ہوں کہ اگر میں اسی کو اچھالوں تو شاید کچھ لوگوں کا کچھ معاملہ چل جائے. ٹھیلے پہ روز ایک کسی فقیر دیکھتے ہیں بیچارہ چیزیں بیچ رہا ہے، وہ کبھی خود اس بیچارے نے نہ کھائی ہوں وہ چیزیں. مشہور سا واقعہ ہے، کسی نے خاتون ایک ٹھیلے والے سے پھل خریدتی ان سے، تو وہ اکثر خریدتے وقت جو ہے وہ تو تول لیتی تھی. تو اس کو کہتی تھی کہ تمہارے پھل جو ہیں وہ کچھ صحیح نہیں ہے، میں واپس تمہیں کچھ نکال کے چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہ صحیح نہیں دیا تم نے، اور پیسے بھی نہیں لیتی، چلی جاتی تھی. تو وہ شاید اس کو کہتے ہیں یہ کیسی باتوں ہے، یہ صحیح ہوتا ہے پھل، مگر تمہارے کیوں چھوڑ کے تمہیں چلی جاتی ہے. کہتی ہے وہ میں جانتا ہوں وہ چاہتی ہیں کیونکہ میں خود بھی اس پھل سے استفادہ کروں، لیکن میں بھی جان بوجھ کر ایک آدھ پھل زیادہ ان کے تھیلے میں ڈال دیتا ہوں. معاشرہ اس طرح چلتا ہے کہ ہم کس طرح کبھی گزر رہے ہیں، کبھی کو بیٹھا ہوا ہے، آخری وقت ہے، وہ میرے پاس طاقت ہے، توانائی ہے، وہ آپ سب لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن کیونکہ ہم اس جہد سے معاشرے کو دیکھ نہیں رہے، ہم اس جہد سے معاشرے کی اصلاح نہیں چاہتے، کیونکہ معاشرہ مادے میں پھنس چکا ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے کہ انسان کو مادہ پرست بنا دیا ہے، صرف خود غرضی اور میں. ہر گھر کی داستان یہی ہے. آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ آج میری بیٹی کل جب کسی اور کے گھر جائے گی، میں نے اس کو کون سے گوہر سکھائے ہیں زندگی گزارنا ہے. یہاں رسول خدا جب اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں تو کیا دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو؟ کیا چیز اپنے گھر سے لے کے جا رہی ہیں؟ چند چیزیں گنی چنی ہیں، انگلیوں میں پوری ہو گئی.
اور آج ہمارے ہاں کتنی مشکلات ہیں. ہم نے خود شادیوں کو سخت کر دیا ہے. تبھی آپ دیکھیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, جوان گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود ان شادیوں کو سخت کر دیا ہے. یہ جائز ہونا چاہیے, فلانی جگہ شادی ہونی چاہیے, اتنے پیسے خرچ ہونے چاہیے, اتنا ہو, یہ لباس ہونا چاہیے. یہ کس نے کیا ہے؟ اسلام نے تو نہیں کہا آپ کو. جس گھر کو ہم رول ماڈل مانتے ہیں وہ گھر سادگی سے جو ہے وہ آباد ہو رہا ہے. 500 درہم یا دینار وہ ایک زین بیچ کر جو مولا کائنات نے آدھے سے کچھ گھر کا اور آدھے سے کھانے کا انتظام کیا, اسی گھر کے اندر ایسی زندگی گزاری ہے قیامت تک کے لیے سیدۃ النساء العالمین ہے. محمد والے محمد بلند ہم پریکٹیکل اپنی زندگی میں دیکھیں جانے محترم بھی بہت اسٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹے کہ سب سے پہلے چیز جو معاشرے کی اصلاح کرے گی وہ گھر ہے. گھر کے اندر خاتون چند کرداروں کے اندر ہے. بیٹی ہے, زوجہ ہے اور ماں ہے. یہ 3 کردار مہم کردار ہیں. آج بیٹی ہے, کل زوجہ بنے گی, پھر ماں بنے گی. اب کیا اس کی تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ یہ کل کو ایک اچھی زوجہ ثابت ہو, پھر اس کے بعد یہ ایک اچھی ماں ثابت ہو. کیونکہ جتنے بطن پاک ہوں گے اتنے امام کے سرباز پیدا ہوں گے. آپ دور کی پلاننگ دیکھیں نا کہ کل کیا چاہیے آپ آج اور کل نہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ پہ پسند آ گیا کوئی, چلیں جی شادی ہو گئی. گھر کس نے دیکھا, خاندان کس نے دیکھا, تعلیم کس نے دیکھی, تربیت کس نے دیکھی؟ نہیں ہے. دوسری طرف دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ گھر نہ بنے. آج آپ دیکھیں ویسٹ خوب لوگ, جو لوگ آئیکن ہیں, جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, جو دنیا کے لیے دکھائے گئے ہیں, وہ شادیاں نہیں کرتے, وہ ایسے ہی رہتے ہیں. لائف پارٹنر ہیں, بچے بھی ہو گئے, پھر کہیں 8-10 سال بعد سوچیں گے شادی کریں گے. خوب یہ جو انڈائریکٹلی القاء کیا جا رہا ہے ذہن کے اندر, یہ معاشرے کی ساخت کو توڑا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے یہاں جو ڈرامے وغیرہ آتے ہیں, نامحرم تعلقات, حرام تعلقات. خوب یہ کیا ہے؟ جب ان کو سوال کیا جائے ڈائریکٹروں رائٹروں کو تو بولتے ہیں جی معاشرے میں برائیاں ہیں, ہمیں مطلب برائیاں دکھانے سے ختم نہیں ہوتی ہیں, اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جنہیں اسلام نے منع کیا ہے اجتماع میں بیان نہیں کرو. میں آپ کے سامنے روایات ہیں, خاتون مولا امیر کی خدمت میں آتی ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, اور کہتے ہیں جاؤ جاؤ خدا معاف کرے گا, جاؤ. پھر آ گئی, کہا نہیں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. مولا کہہ رہے ہیں جاؤ خدا معاف کرے گا, کسی سے مت کرو اس کا ذکر. تیسری دفعہ حجت تمام ہو گئی تھی, پھر مولا نے حد جاری کرنے دی. اسلام کیوں بہت سارے گناہوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ گواہ چاہیے؟ پر عقل گوارا نہیں کرتی کہ بعض اوقات ایسے گناہوں کے لیے اتنے گواہ کہاں سے لائیں گے؟ اسلام چھپانا چاہ رہا ہے. خدا ستار ہے, خدا چاہتا ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالے. ذہن محترم, خدا اتنا رحمان ہے کہ مومن کے لیے ملائکہ کو بھی نہیں اجازت دیتا کہ وہ گناہوں کو دیکھے. اس کے حائل آ جاتا ہے, پردوں کو حائل کر دیتا ہے. تو ہم کیوں برملا معاشرے میں گناہوں کا اعلان کریں؟ خوبی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ آپ کو ایک گھر بنانا ہے. گھر در و دیوار سے نہیں بنتا, گھر افراد سے بنتا ہے. افراد کیسے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں افراد کیسے ہیں؟ ماں باپ کا آپس میں رویہ کیسا ہے؟ ماں باپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ, ماں باپ کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ. یہ ساری چیزیں کنٹینیوز ہیں, یہ ساری چیزیں غیر مستقیم طریقے سے انڈائریکٹلی آپ کے بچے کی تربیت کر رہے ہیں.
آپ اپنے والدین سے آپ کا رویہ کیسا ہے، کس طریقے سے آپ پیش آتے ہیں، آپ کا بچہ ویسے ہی آتا ہے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں، بچے بھی آپس میں بڑے ہوئے یہی کرتے ہیں۔ اب یہ ایسے ہی ہے۔ کیوں ضرورت ہے گھر کی عزت محترم؟ کیونکہ جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس امام کے لیے ہمیں ایک معاشرہ چاہیے، اور وہ معاشرہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک گھر ممکن نہ ہو۔ اگر میرا گھر اس قابل ہو کہ میں اپنے امام کو اپنے گھر میں دعوت دوں تب میرے مولا میرے محلے میں آئیں گے نا، لیکن جب میں اپنے گھر کو اس قابل نہیں کروں تو امام کدھر آئیں گے؟ وہ گھر کیسا ہو؟ وہی بی بی کی پہلی حدیث میں کہ زندگی ویسی گزارو جو ہم نے تمہیں امر کیا ہے، اور ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جس سے ہم نے تمہیں نہیں کی۔ فارمولہ آسان ہے، مشکل لیکن کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اگر سوال پوچھا شخص نے کہ عرفان کے لیے کوئی فارمولہ بتائیں، کوئی وظیفہ دیں، کوئی ریاضت دیں، تو انہوں نے کہا کہ جو حلال ہے اس کو انجام دو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ کہا بس یہی کر لو، بڑی بات ہے۔ اور آج کل کے دور کے اندر حلال انجام دینا اور حرام اتنا مل گیا ہے حلال میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بہت ساری چیزیں معاشرے میں عادی ہو گئی ہیں، گناہ، یہ خاص طور پہ موبائل کے چکر میں پتہ ہی نہیں چلتا انسان کہ کہاں نامحرم کو دیکھ رہا ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام سن رہا ہے، حرام باتیں کر رہا ہے، حرام رابطے کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں۔ اتنا مکس ہو گیا ہے خاندان کے اندر، آپ دیکھیں محرم نامحرم کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ حجاب بے حجابی، 9 سال کی عمر میں بچی جو ہے وہ بالغ ہے، اس کے اوپر احکام شریعہ ہے۔ اگر وہ بال کھلے ہو کر اپنے کزنوں کے سامنے آ رہی ہے، حرام کر رہی ہے، وہ کس کے گردن پہ آئے گا؟ ماں باپ کی تربیت۔ بچی کو کون سکھائے گا؟ ماں باپ سکھائیں گے۔ وہ اسی لیے معاملہ عزیزان محترم، اگر ان کی شفاعت چاہیے تو معاملہ آسان نہیں ہے، سختی ہے، لیکن پھر دنیا میں بھی آسانی ہے اور آخرت میں بھی آسانی ہے۔ خوب ہم زندگی کو اس کا خوب یہ بہرحال ہے، وہ دوسرا موضوع ہے کہ بہرحال میں آپ سے تماشا دعا۔ دوسری چیز جو ایک خاتون کے کردار میں بیوی کی زندگی سے ہم اخذ کرتے ہیں وہ ولایت کا دفاع ہے۔ آج کی خاتون، ہمارے گھر کی خاتون یا ہمارے گھر کے اپنے مرد، ہم ولایت کے دفاع کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ امامت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا گریہ کس بات پر ہے کہ بی بی نے مولا کے لیے مدینہ کے لوگوں کو سوال کیا، 40 دن روایات بیان کرتی ہیں، 40 دن جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ کس کے لیے؟ مولا کی ولایت کے لیے۔ آج ہمارے وقت کا امام غیبت کے پردے میں ہے، تو آج ہم اپنے امام کے لیے کتنے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے امام؟ کس طرح ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اب ہمارے اپنے اوپر ہے۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر امام کے لیے صلوات بھیجتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، وزان محترم زہرا بلند ترین صلوات، آیت اللہ تقی بافقی کہتے ہیں کہ میں نجف سے آ رہا تھا اور زمینی راستے سے جیسے ہی میں ایران میں داخل ہوا، ایلام کے بارڈر پہ بہت شدید برف تھی اور شام بھی ہو گئی تھی اور راستہ بھی پہاڑی ہے، گردان ہے اس کے اندر، کہا کہ شام تھی، برف تھی، تو میں نے دیکھا کہ یہ رات کو یہ سفر طے کرنا خطرناک ہے۔ تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ کہوہ خانہ تھا، تو میں نے کہا میں یہاں رات گزار لیتا ہوں اور پھر صبح نکلوں گا۔ لیکن جیسے ہی میں رات وہ اندر گیا کہوہ خانے میں، تو میں نے دیکھا وہ بعض قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے مستیوں میں اور قمار میں مصروف تھے۔
اب میں نے کہا کہ میں ان کو امر بالمعروف کہوں کہ جو ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اور دوسرا میں اگر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دیکھتا رہوں تو یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ تو ایسے میں نے دیکھا کہ مجھے باہر سے آواز آئی کہ سید ادھر آؤ۔ تو ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ ادھر آؤ، وہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ کہتے میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا، نہ درخت کے نیچے مجھے سردی کا احساس ہوا نہ مجھے برف کا احساس ہوا۔ صبح ہوئی، نماز پڑھی اس سید کے ساتھ جس نے مجھے بلایا تھا، اور پھر اس کے بعد جب روشنی نکلی کہا کہ اب سفر شروع کرتے ہیں۔ کچھ راستہ میں چلا تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، وقت کے امام ہیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر کہا میں نے مولا وہ کہا تو مولا نے مسکرائے اور کہا کہ اب تم مجھے پہچان ہی گئے ہو، بس اب میں تم سے اجازت چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، ہمارے ساتھ جانا ممکن نہیں ہے۔ تو کہا مولا میں کہیں اور آپ کی زیارت کروں گا؟ کہا ہاں، جب تم کم پہنچو گے تو وہاں پہ، اور اسی سفر میں جب تم سبززار خراسان پہنچو گے تو وہاں ہماری تم سے ملاقات دوبارہ ہو۔ وہ کہا اسی شوق سے جب میں پہنچا کم تو پھر میری مولا سے میں 3 دن وہاں رہا، مگر امام سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ بڑا دل برداشتہ ہو کر میں وہاں سے نکلا، اور سبزوار جب پہنچا تو میرے دل میں یہی تھا کہ یہاں تو مجھے مولا ملے گا، لیکن وہاں امام کیوں نہیں ملے؟ امام نے تو کہا تھا۔ تو ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پیچھے سے ہاتھ آیا امام کا، اور امام مجھے وہاں مل گئے۔ تو میں نے مولا سے کہا مولا آپ مجھے وہاں کیوں نہیں ملے کم میں؟ کہا نہیں، میں آیا تھا جب تم حرم کے دروازے کے باہر کسی تہران کی خاتون کے مسئلے کا جواب سر جھکا کے دے رہے تھے تو میں تمہارے برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، خوب امام برابر میں ہوتا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں۔ امام ایسا نہیں ہے کہ امام کو پتہ نہیں ہے۔ خود امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال 2 بار ہماری خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اب کیا پہنچتے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، تیسرا تو کوئی شخص نہیں۔ عزیزان محترم، امامت مسئلہ بہت مہم ہے۔ بغیر امام کے امت نہیں ہو سکتی، اور بغیر امت کے امام اپنے ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا۔ امت ہوگی تو امام ظہور فرمائے گا، اور اس کا بیج اصل گھر سے ڈلتا ہے۔ آئیے ہم اپنے گھروں کو تبدیل کریں، کم از کم اپنے گھر میں کچھ ایسا کریں کہ دن میں ایک دفعہ ہمارے گھر میں امام کو یاد کیا جائے۔ کوئی فریم، کوئی تصویر، کچھ ایسی گھر کے اندر لگائیں کہ جسے دیکھ کر آپ کو امام یاد آئے۔ بچوں کو کہیں کہ سوتے وقت امام کی سلامتی کی دعا کریں، صبح اٹھیں تو امام کی سلامتی کا صدقہ دیں۔ مگر امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم امام کی سلامتی، جس کو خدا سالم رکھے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم امام یہ دیکھیں گے کہ ہاں یہ میری فکر کرتا ہے۔ خوب روحی و مالی و جسمی لقل فدا، سب کچھ ان پر قربان ہو۔ مگر کیسے قربان ہو جب میرے پاس 5 منٹ ہی نہیں ہے امام کے لیے؟ تو کس چیز کو قربان کر رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ جوان کہ جہاں اتنا وقت گزارتا ہے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد پڑھنے۔ دعائے عہد بیعت ہے امام زمانہ کے ساتھ۔ ہر روز اپنی صبح کو امام سے بیعت کر کے شروع کریں۔ امام خود آپ کی نصرت کریں گے، آپ کے دنیا کے کاموں میں بھی اور آپ کے آخرت کے کاموں میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کریں، تعلیم میں، کام میں، اپنے امام کو یاد کرنا چاہیے۔ امام موجود ہے، ہم غائب ہیں۔ بی بی
کو کوئی اور غم نہیں تھا۔ جب مدینہ کی خواتین آتی تھیں بی بی کی خدمت میں، بی بی نے کبھی اپنے دردوں کا ذکر نہیں کیا ان سے۔ بی بی نے ہمیشہ کہا مجھے دو ہی غم ہے، ایک بابا کے جانے کا اور ایک علی کے حق کا، بس کوئی اور غم نہیں تھا۔ آپ کے سامنے کتنے سخت مصیبتیں آئیں مگر اس کے باوجود علی کے حق کا دفاع کرنا۔ امامت ہے، امامت مہم ہے، ایسا مقام ہے کہ جس کے لیے خاتون جنت جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے اور مدینہ کی گلیوں میں علی کے کمر میں ہاتھ ڈال کر کہ ابو الحسن کو لکھ کے مار جاتا۔ عزیزان محترم، آخری ایام ہے، رسول خدا مریض ہیں، آخری بستر پر ہیں، آخری وقت ہے، بیٹی باپ کے سہارے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور ایسی بیٹی اور ایسا والد کہاں دنیا میں ہو سکتا ہے۔ بس عزیزان محترم کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں رسول کی زیارت کرنے کے لیے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ابھی مریض ہیں، بعد میں آئیے گا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، دوبارہ دق الباب ہوا۔ کہا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وقت پھر گزر گیا، پھر بی بی نے وہی کہا کہ ابھی مساعدت نہیں ہے۔ تیسری دفعہ جب وہ آیا تو رسول خدا نے کہا بیٹی جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا، ملک الموت ہے، آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتا، آپ کے ادب میں بغیر اجازت نہیں آتا۔ یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، ملائکہ بھی اجازت کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، آپ کے جانے کی دیر ہے، امت بغیر اجازت کے آئے گی، اور نہ صرف آئے گی بلکہ دروازہ جلا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم دروازہ جل گیا۔ اور یہ مدینہ سے شروعات ہے، اگر مدینہ کا دروازہ نہ جلتا تو کربلا میں خیمے نہ جلتے۔ بڑی مماثلت ہے، ایک بچی میں اور اس کی دادی میں، ایک مدینہ میں ہے، ایک کربلا میں ہے۔ یہاں دروازے جلے، وہاں خیمے جلے، وہاں دامن بھی جلا۔ بہرحال سخت ہے پڑھنا، لیکن یہاں بھی چہروں پر کبوت تھے اور وہاں بھی تماچے لگے۔ اگر یہاں نہ ہوا ہوتا وہاں کا بھی نہ ہوتا۔ ہاں مگر عزیزان محترم در و دیوار میں آ گئی رسول کی اکلوتی بیٹی، حضرت محسن شہید ہو گئے۔ فضا مجھے بلند کیجئے، علی کہاں ہے؟ کہا گلے میں رسی ڈال کر لے گئے۔ لوگ سوال کرتے ہیں وہ حضرت علی تو خیبر کو اکھاڑنے والے۔ عزیزان محترم علی کو پہچانا نہیں آپ نے، علی نے خیبر کو بھی اسلام کے لیے اکھاڑا، علی نے خاموشی بھی اسلام کے لیے کی ہے۔ علی کی اپنی کوئی خواہشات نہیں ہے، جو رضائے الہی ہے وہی علی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سلمان اور ابو ذر کے دل میں لمحے کے لیے بھی ایک بال سا گزرا کہ یہ کیا کر رہے ہیں مولا، مگر سلمان کی نگاہیں جھکی ہوئی، جانتا
بیوی نے اسی حالت میں چادر اڑی، مدینہ کی گلیوں میں علی کے کمر بند کو پکڑا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ یہ ہاتھ نہیں چھوٹ رہا، اللہ اکبر، بس وہ ضربت لگی جو میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جد کو شہادت نصیب ہے۔ ہاتھ میں اس لعین نے اس طرح غلاف شمشیر سے ضربتیں لگائیں، جب آخری وقت آیا نا تو امام کے آنکھوں میں آنسو، بی بی اپنے بازو کو آگے کرتی ہے۔ علی کہتے ہیں فاطمہ یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں۔ بس عزادارہ نے محترم، علی کا گریہ ہے، علی کے لیے سخت ہے کہ فاطمہ چلی جائے، علی کی زندگی ویران ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ رات کو غسل دیا، رات کو کفن دیا، اور ایک ایسا تابوت بنایا جو پہلے کبھی نہیں بنایا گیا تھا۔ بس عزاداران محترم، وہ علی کہ جسے کوئی چیز ہلا نہ پائی مگر غسل دیتے ہوئے علی کی چیخیں نکلتی ہیں، علی سر پر دیوار پر سر لگا کر گریہ کرتے ہیں، اور نہ جانے جب پوچھا جاتا ہے کیا کر رہے ہیں، کہا فاطمہ اپنے زخموں کو چھپاتی ہے۔ عزاداران محترم، یہ علی کے لیے بڑا سخت تھا۔ غسل دیا گیا، کفن دیا، بچوں کا وقت آیا، امام حسین نہیں آ رہے ہیں، کفن کے بند ٹوٹتے ہیں، ہاتھ بلند ہوتے ہیں، حسین آ کر اپنی ماں سے لپٹتے ہیں، ارے یہ یتیم بچے زہرا کے، نہ جانے ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اتنا گریہ کرتے ہیں۔ آواز آتی ہے علی بچوں کو ہٹاؤ، آسمان میں ایک شور برپا ہے، میں کہوں گا یا امیر المومنین یہ مدینہ ہے، یہ آپ کے بچے ہیں، لا یوموں کا عباب دلّہ، ارے کربلا ہوگی، دست ہوگا، ارے یہی آپ کا بیٹا حسین دست کربلا پر پڑا ہوگا، اور پھر جب ان کی بیٹی جب آ کر اپنے بابا کے بدن سے لگے گی تو کوئی شور نہیں ہوگا بلکہ تماچے ہوں گے، تازیانے ہوں گے، اور بچی کو تن سے جدا کیا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، بیوی کو ہمارے اعمال سے راضی فرما، قیامت میں ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ اہلِ محلہ، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، جو بھی برال مشغول ہے جس نے مجلس میں اپنا کام انجام دیا، پروردگار ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کی صدقے خاص طور پر زوار غلام محمد، ہمارے دوست اراز، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، کینسر کے مریض ہیں، پروردگار سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ قرضوں مقروض جو ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ بے گناہ اسیروں کو دنیا میں جہاں جہاں ان کو رہائی عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ اس کی مالی مشکلات، اقتصادی مشکلات کو پروردگار جلد سے جلد حل فرما۔ مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات محمد